बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल-रहमान। नाज़रीन, आज 30 अक्टूबर है। 9 मई एक लानती प्रोग्राम था। शेख रशीद साहब की आज लाल हवेली का जब फैसला सुनाया गया और उनको लाल हवेली वापस लौटाई गई, जो कि उनसे जब उनको गिरफ्तार किया जाना था और जब वो रूपोश हुए थे तब उनकी लाल हवेली के ऊपर भी कब्जा कर लिया गया था। उनकी रजिस्ट्रियाँ मनसूख कर दी गई थी। अब खैर अदालत ने फैसला सुना दिया और जब मीडिया से गुफ्तगू की शेख रशीद साहब ने, तो उन्होंने बड़ी अहम बातें की और आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है इस हवाले से भी उन्होंने एक पेशन गोई की, वो भी आपके सामने रखेंगे। कुछ अहम अपडेट्स हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने इमरान खान को फिर यहूदी एजेंट कह दिया, हालांकि असद कैसर साहब की मुलाकात हुई। अब इसके ऊपर पीटीआई का क्या मौक़िफ़ आया है? अली मोहम्मद खान साहब कहते हैं कि जी हम तमाम जमातों के साथ राब्ते में हैं और अब हमारा जो इलेक्शन का लाहे अमल है वो आने वाले दिनों में आपके सामने आएगा। और इमरान खान क्या प्लान बनाकर बैठे हुए जेल में, क्या इमरान खान बाहर आ जाएंगे, ये भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। रज़ा रबानी साहब जो कि पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, वो कहते हैं कि जी क्या हम अब वाकई अमेरिका के गुलाम बन चुके हैं? ये साबित हो चुका है। क्या हम फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं? क्या निगरान हुकूमत बिल्कुल सो चुकी है? क्या उनका ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं? आज रज़ा रबानी साहब जो है सेनेट में इतना भड़के के इंतहा हो गई और उन्हें अब ये क्यों याद आ रहा है? क्या इसमें भी कोई इलेक्शन कैंपेन चल रही है? रज़ा रबानी साहब को इतने दिन गुजरने के बाद, पीपल्स पार्टी को इतने दिन गुजरने के बाद मौक़िफ़ सामने आना फ़लस्तीन के बारे में। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कल कोयटा में रैली से खिताब किया और वहाँ जो उन्होंने कहा कि जी हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। हालांकि जिस दिन पहले दिन बमबारी हुई और हमास ने अटैक किया इसराइल के ऊपर, तो मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बयान दिया था वो भी आपको याद करवाएंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले एक अफसोसनाक खबर जी आपके सामने रखेंगे। कल मौलाना तारिक जमील साहब के जो बेटे हैं आसिम जमील, छोटे बेटे जो थे, उन्होंने जो है उनकी वफ़ात हो गई। एक हादसा हुआ और उसको लेकर जो है बहुत ज़्यादा ख़बरें गर्म हुई और कल ये शाम का वाक़या और उसके बाद मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर तो ऐसे ख़बरों का बाज़ार गर्म हुआ कि जी कोई दुश्मनी थी, जो उन्होंने खुदकुशी कर ली और जो है उनको गोली मारी गई। बड़े-बड़े मुस्तनद लोगों ने जो है ट्विटर के ऊपर ये खबरें चलाई कि जी उनके ऊपर अटैक हुआ है और उनको जो है उनका कत्ल कर दिया गया है। लेकिन बाद में फिर जो ओरिजिनल खबरें जब आना शुरू हुई, जिनमें उनके जो बेटे हैं मौलाना तारिक जमील साहब के, उन्होंने भी पैगाम डाला सोशल मीडिया के ऊपर। उन्होंने बताया कि जी जो इनके भाई थे आसिम जमील, वो बचपन से ही बड़ी ज़ालिम किस्म की बीमारी, डिप्रेशन का और बाइपोलर डिसऑर्डर का उनको जो है मसला था और उनको पता नहीं लगता था, उनका अपनी सेंसेस के ऊपर कंट्रोल नहीं था और ये बचपन से उनको मसला था। बहुत इलाज करवाया लेकिन उनकी जो बीमारी थी वो बहुत बढ़ती जा रही थी और पिछले 6 माह से तो उनकी ये हालत थी कि वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते थे और जो है उनकी बड़ी हम जो है केयर कर रहे थे। लेकिन फिर कल ऐसा हुआ कि वो अकेले थे घर में और उन्होंने जो है उनको अटैक हुआ और उसके बाद जो है उन्होंने गार्ड से बुलेट मांगी और उन्होंने दे दी और उसके बाद उन्होंने खुद को शूट कर लिया। तो लेकिन ये जो खबरें चलाई जा रही हैं कि जी कोई जो है उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ है, मौलाना तारिक जमील साहब की कोई दुश्मनी थी, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ा हादसा है। प्लीज़ जो है इस तरह की खबरों से इज्तनाब करें और हमारे लिए जो है दुआ करें कि अल्लाह हमें सब्र अता करे। तो ये सूरत थी, लेकिन हमारा मीडिया जो है बेलगाम घोड़ा और वो स्पीड दे देता है। अभी ये नहीं पता होता कि खबर ओरिजिनल है क्या और इसके पीछे क्या वजूहात थी, लेकिन बस आती है छोटी सी खबर सामने आती है और उसके बाद जो है भागना शुरू हो जाते हैं पागलों की तरह। अब मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि जी हमारे मुजाहिदीन जंग के लिए तैयार हैं। हमास की हमायत का ऐलान जो है उन्होंने कर दिया और जिस दिन पहला दिन हमास ने हमला किया था तो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था कि फ़लस्तीनी भाई बहनों को कहूँगा कि जो है बच्चों और औरतों को जो है मलूज़ ख़ातिर रखें, उनके ऊपर हमला मत करें। और जो है फ़लस्तीनियों को ये कहा गया था पिछले 76-70 साल से जो है इसराइल जो फ़लस्तीन पर कर रहा है और जिस तरह इसराइल ने फ़लस्तीनियों के ऊपर शब खून मारा है, जिस तरह उनके पूरे फ़लस्तीन के ऊपर काबिज़ हो चुका है और जितना जुल्म इसराइल ने पिछले 76 साल में किया वो तब याद नहीं था। तो पहला बयान तो उन्होंने ये दिया था कि जी इसराइलियों का ख्याल रखना है, उनका कहने का मतलब ये था। तो अब जब ये देख लिया है कि जी अब इलेक्शन भी पास है और जमात इस्लामी ने एक बहुत शानदार रैली निकाली है, तो उसके बाद फिर जो है आपको याद आ गया कि जी हमें भी ऐसी कोई रैली निकालनी चाहिए और हमें भी फ़लस्तीनियों के साथ जो है खड़ा होना चाहिए। तो इसलिए फिर कल ये जो है कोयटा में किया गया इनकाद रैली का और वहाँ फिर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जी हम जो है हमास की हमायत का ऐलान करते हैं, हमारे मुजाहिदीन भी जंग के लिए तैयार हैं।
دنیا اور مسلم حکمرانوں کو پیغام ہے، ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، امریکہ اب سپر پاور نہیں رہا، جنہیں تم دہشت گرد کہتے ہو انہیں مجاہدین کہتے ہیں، حکمران غیرت کا مظاہرہ کریں۔ اب حکمرانوں میں تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آتے ہیں، تو انہیں بھی غیرت کا مظاہرہ تھوڑا عرصہ پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ اب جب دیکھا کہ سب طرف سے آوازیں اٹھنے لگ گئی ہیں اور الیکشن بھی پاس ہے، تنقید بھی ہو رہی ہے، پھر جماعت اسلامی نے بڑی زبردست ریلی نکالی ہے، تو اب پھر یاد آ گیا کہ جی ہم جو ہے غیرت مند ہیں، حکمرانوں کو غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہم جو ہے حماس کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں، ہمارے مجاہدین تیار ہیں۔ یہی مجاہدین ایک مہینہ پہلے کہاں تھے، یا جس دن جب سے اسرائیل بمباری کر رہا تھا تب مجاہدین سوئے ہوئے تھے، تب نہیں یاد آ رہے، تو اب یاد آ گیا کیونکہ اب الیکشن کمپین ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو ہے پھر انہوں نے بھی ریلی نکال دی ہے جماعت اسلامی نے، اور ان سے جو ہے ان کا بڑا ایک ٹاکرا ہے، اور سیاسی اصل حریف دیکھے جائیں تو کے پی کے میں اور باقی سارے ایریاز میں تو جے یو آئی کے وہی زیادہ ہیں، تو اس لیے جو ہے پھر اب یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم بھی فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ رضا ربانی صاحب نے بھی آج بہت بھڑکے ہیں جی، اور چیئرمین صاحب یہ کیا ہو رہا ہے، ایک حکومتی وزیر بھی موجود نہیں ہے۔ دراصل آج سینٹ میں اجلاس جو ہے بلایا گیا فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے، پورے ایک مہینہ ہونے والا ہے، آج ہمیں یاد آ رہا ہے ہمارا پاکستان کی سینٹ کو اور حکومت کو کہ جی ایک اجلاس بلایا جانا چاہیے اور اظہار یکجہتی کرنا چاہیے۔ سینیٹرز کو بھی آج یاد آ رہا ہے، اور حکومتی اس میں کوئی بھی نمائندہ نہیں تھا جو اس ٹائم کی ہماری نگران حکومت ہے، نہ وزیر خارجہ تھے، نہ وزیر داخلہ تھے، نہ وزیر اعظم صاحب تھے، وہ جو ہے لمز میں خطاب کرنے پہنچے ہوئے، سینٹ میں نہیں گئے، ان کے صرف بیان آ رہے ہیں، مذمتی بیان دے رہے ہیں، اور کوئی ایسا اجلاس نہیں، تمام اداروں کو بلا کر جو ہے ایک اسٹرانگ میسج نہیں دیا۔ تو رضا ربانی صاحب کہتے ہیں کہ جی کہاں ہیں سب لوگ، کہاں ہے حکومت، کیا ہم امریکہ کے غلام بن چکے ہیں؟ ایسی بھی کیا خوشامد کہ ہم جو ہے آواز ہی نہیں اٹھا سک رہے، اور کتنی غلامی میں ہم اور مزید جائیں گے۔ تو آج رضا ربانی صاحب کو یاد آ گیا۔ ویسے یہ بھی مجھے الیکشن کمپین ہی لگ رہی ہے، رضا ربانی صاحب کو مہینہ ہونے والا ہے، یا پیپلز پارٹی کو تب نہیں پتا تھا کہ جی یہ فلسطین میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، اب آ کر جو ہے رضا ربانی صاحب کو بھی یاد آ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ حکومت کیا کر رہی ہے، یہ نظام کس طرف جا رہا ہے، امریکی غلام بن گئے۔ پی ڈی ایم کی حکومت کا جب آپ لوگ حصہ بنے تھے تو وہ امریکہ کی سازش نہیں تھی رجیم چینج ہونا پاکستان میں، جو سائفر آنا تھا، اور پھر جو 16 ماہ میں جو کچھ ہوا، اور جو پچھلے 16 ماہ میں پاکستانی عوام کے ساتھ ہوا، وہ آپ سب لوگوں کو یاد نہیں ہے۔ اب آپ کو یاد آ رہا ہے کہ جی امریکی غلامی میں چلے گئے ہم لوگ، اور جو ہے یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری الیکشن کمپین ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ غزہ مارچ جو جماعت اسلامی نے کیا جی، الجزیرہ نے رپورٹ پیش کیا کہ جی پاکستان میں ہونے والی فلسطینیوں کے حق میں سب سے بڑی ریلی جو ہے وہ جماعت اسلامی کی جو امیر ہے سراج الحق صاحب، انہوں نے نکالی ہے، اور پاکستانی کی عوام جو ہے وہ مظاہرے کری ہے، پاکستان کی عوام فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن جو پاکستان کی حکومت ہے وہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، اور وہ سو رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کو کوئی کردار نہیں ہے۔ تو الجزیرہ نے بھی پاکستانی حکومت کی جو کردار ہے اس کو کھول کے رکھ دیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف۔ علی محمد خان صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہمارا مولانا فضل الرحمان صاحب سے اور پی ایم ایل این سے کوئی اتحاد نہیں ہوگا، ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے اس دن ملاقات کرنے کے اسد قیصر صاحب اور تمام ایک وفد جن کو ذمہ داری سونپی ہے، باقاعدہ عمران خان صاحب نے ملنے گئے، تعزیت بھی کی، لیکن اس کے بعد پی ایم ایل این نے جو ہے گھوڑے بگائے اور مولانا صاحب کو جو ہے آفر کی کہ جی ہم آپ کے ساتھ اتحاد کریں گے، آپ کو صدر بھی بنائیں گے، اور آپ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کریں گے، تو آپ پی ٹی آئی کی طرف جو ہے وہ نہ جائیں۔ تو اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل جلسے میں بھی کہا کہ جی یہودی ایجنٹ کا جو ہم نے حال کیا ہے، باقی ان کے جو سہولت کار تھے ان کا بھی یہی حال کریں گے۔ تو انہوں نے کل واضح کر دیا کہ جی میری پی ایم ایل این کے ساتھ سیٹنگ ہو گئی ہے۔ تو آج علی محمد خان صاحب نے کہا کہ جی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے، الیکشن اتحاد بنانے جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی سے مستقبل میں الیکشن کے حوالے سے ملاقات متوقع ہے، لیکن ہم کسی بھی جماعت کے ساتھ اتحاد میں نہیں جائیں گے، اور نہ ہی کوئی ڈیل اور نہ ہی کوئی ریلیف مانگ رہے ہیں۔ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن میں جانا چاہیے، الیکشن صاف اور شفاف ہونے چاہیے، اور تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونے چاہیے جیسے ہمارے ساتھ اب کیا جا رہا ہے اور ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ تو اس کام کو رکوائیں، اور ہمیں بھی الیکشن لڑنے کی جیسے باقی تمام سیاسی جماعتوں کو اجازت مل رہی ہے، ہمیں بھی ویسے ہی مواقع فراہم کیے جائیں۔ اس کے علاوہ کوئی ڈیل نہیں، کوئی سیاسی اتحاد نہیں ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں شیخ رشید صاحب جی، آج جب ان کی لال حویلی ان کو واپس لوٹائی گئی، لاہور ہائی کورٹ کا جو راولپنڈی بینچ ہے اس نے فیصلہ سنایا اور کہا کہ جی حویلی جو تھی اس کو ڈی سیل کر دیا جائے، اور لال حویلی کی جو دونوں ملکیتی رجسٹریاں تھیں ان کے حوالے سے بھی جو فیصلہ دیا گیا تھا اس کو بھی کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، اور کہا گیا کہ جی یہ شیخ رشید کی ملکیت ہیں اور وہ اس کے وارث ہیں، یہ جو فیصلہ دیا گیا تھا یہ بالکل غلط تھا۔ میڈیا سے گفتگو میں شیخ رشید صاحب نے کہا کہ لال حویلی ہماری
ملکیت ہے، ہم نسلی اور اصلی ہیں، سب اللہ پر چھوڑتے ہیں۔ پاک فوج ہماری عظیم فوج ہے، جنرل آصف منیر اور جنرل ندیم منجم ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پاک فوج عظیم فوج ہے۔ آج اگر ہماری پاک فوج کے جوان سرحدوں کے اوپر کھڑے ہیں تو پاکستانی ہم سب لوگ جو ہیں اپنے اپنے گھروں میں سکون میں بیٹھے ہیں، اور ہمارے سکون کی قیمت ہمارے فوجی جوان جو ہیں سرحدوں کے اوپر کھڑے ہو کر ادا کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پاک فوج کل بھی عظیم تھی، آج بھی عظیم ہے اور عظیم رہے گی۔ 9 مئی ایک لانتی پروگرام تھا، کل بھی فوج کے ساتھ ہے اور آج بھی فوج کے ساتھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ 9 مئی باقی لانتی پروگرام تھا، 9 مئی نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن 9 مئی کو بہانہ بنا کر صرف ایک جماعت اور ایک ہی بندے کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جانا یہ بالکل غلط ہے۔ 9 مئی میں پی ٹی آئی کی جن لوگوں کا ہاتھ تھا ان کے ساتھ بے شک ان کے خلاف اگر ثبوت ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، کڑی سے کڑی سزا دی جانی چاہیے، لیکن اور بھی بہت سارے لوگ تھے جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ سیاسی ہی نہیں غیر سیاسی ہاتھ بھی اس میں شامل تھے، تو وہ لوگ بھی سامنے آنے چاہیے اور ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے اور عوام کو بتانا چاہیے کہ کون کون لوگ شامل تھے۔ آئی جی پنجاب صاحب اس دن کیوں خاموش تھے، تمام جو پولیس تھی لاہور کی وہ کہاں تھی، اس کو کون آرڈر دے رہا تھا کہ جی آپ نے بالکل بھی موو نہیں کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے آنے چاہیے تاکہ عوام کو بھی پتہ چلے کہ یہ صرف پی ٹی آئی نہیں تھی یا پی ٹی آئی کے کچھ لوگ نہیں تھے، یا پی ٹی آئی میں کون کون لوگ گھسے ہوئے تھے، اس دن جو جلوس نکل رہے تھے یا جو ریلی تھی اس میں کون کون لوگ شامل تھے، تو وہ ساری چیزیں سامنے آنی چاہیے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جی مجھ سے اگر غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگتا ہوں اور سب کو کہتا ہوں کہ معافی مانگے اور آگے بڑھیں۔ یہ میسیج ان کا میرے خیال بہت سارے لوگوں کے لیے تھا۔ اسی طرح جو ہے کچھ جو تجزیہ نگار ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو بھی معافی مانگنی چاہیے اور پھر جو ہے معاملات آگے بڑھیں گے۔ تو کیا عمران خان معافی مانگیں گے؟ اگر تو عمران خان صاحب پاکستان کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جی اب یہ سب کچھ ختم ہو جانا چاہیے، عوام کے وسیع تر مفاد میں اگر عمران خان صاحب کو بیٹھ کر بات کر لیں تو میرا نہیں خیال کہ ان کی شان میں کوئی کمی آ جائے گی۔ غلطیاں تو ہوئی ہیں اور سب سے ہوئی ہیں، صرف عمران خان سے نہیں، ہمارے اداروں سے اور بھی بہت سے لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں، غیر سیاسی لوگ بھی تھے، سیاسی لوگ بھی تھے، تمام لوگوں سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، تو پاکستان کی یہ حالت ہوئی ہے۔ تو تمام لوگوں کو تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹنا پڑے گا، اپنی اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، پھر ہی ملک آگے جائے گا۔ لیکن اگر ضد اور انا برقرار رہے گی تو پھر جو مرضی بھی کر لیں، جس طرح کی مرضی کوششیں کر لیں، پاکستان میں استحکام نہیں آئے گا۔ تو یہ بھی کہ کچھ تازہ ترین صورتحال تھی، ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔